حضرت سیدنا امام زین العابدین استاد صاحب یہ اپنے لقب سے زیادہ مشہور ہیں، امام سجاد اس سے بھی مشہور ہیں، اور نام بہر علی ہے، کیا فرمائیں گے؟ باقی سجاد اور زین العابدین، امام زین العابدین یہ زیادہ مشہور ہے جی۔ شجرے کا جو شعر بھی ہے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ سبحان اس اللہ۔ میں جو سجاد مراد ہیں وہ یہ ہیں۔ واہ واہ۔ سجاد بھی ان کا لقب تھا جی کہ بہت زیادہ سجدے کرنے والا، واہ واہ۔ اور یہ لقب اسم بمسمہ تھے کہ یہ عبادت بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اسی لیے انہیں زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت، جی یعنی سردار، جو عبادت گزاروں کے سردار ہوتے ہیں۔ اور یہ تو تھے بھی مدینے کے حقیقی منع، حسینی سادات کے پھر جد امجد بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور واقعہ کربلا کے بعد انہی سے حسینی سیدوں کا سلسلہ چلا، تو یہ حسینی سادات کے جد امجد بھی ہیں، امام حسین کے فرزند بھی ہیں۔ اور امام علی مقام نے اپنے 3 بیٹوں کے نام اپنے والد صاحب کے نام پہ رکھے علی۔ اب اس میں سے ایک حضرت سیدنا علی اصغر تھے جو میدان کربلا میں شہید ہوئے، اور ایک حضرت سیدنا علی اکبر، یہ بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ ان کا نام بھی علی ہے، اور انہیں علی اوسط کہا جاتا تھا پہچان کے لیے، کیونکہ تینوں کا نام علی ہے۔ تو اب اصغر، اوسط اور اکبر۔ جی۔ اکبر سب سے بڑا، اوسط اس سے چھوٹا، اور اصغر اس سب سے چھوٹا۔ جی۔ تو یوں یہ علی نام تھا ان کا، اور یہ عاشقان رسول کی بستی مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اور پھر ہم تو مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لینے پر اپنی زبان کو فخر کرتے ہیں کہ ہماری زبان کی یہ سعادت ہے کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں۔ اور یہ وہ حقیقی مدنی منع ہیں کہ جو 2 سال اپنے دادا حضور حضرت علی المرتضیٰ کی گود میں انہوں نے پرورش پائی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس کے بعد ان کے تایا جان کون ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ رحمت رضی اللہ عنہ، جی۔ ان کے پاس 11 سال یہ رہے، پھر 10 برس اپنے والد صاحب امام علی مقام، امام تشناکام، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہوں نے 10 سال جو تعلیم و تربیت پائی، اور معرفت کے جو مرتبے تھے وہ اب پائے آپ نے۔ تو یوں یہ کس کی اولاد ہیں؟ کس گلشن فاطمہ کے یہ مہکتے ہوئے پھول ہیں۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، پھر پرورش کس کی گود میں پا رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن کی، پھر امام حسین کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ پرورش کے بعد جب نسب بھی اتنا اعلیٰ اور کسب بھی اتنا اعلیٰ، کیا بات، تو پھر زین العابدین کیوں نہیں بنے گے؟ اور عبادت گزار تو ایسے تھے کہ جب یہ وضو کرتے تھے نا، ان کے چہرے کا رنگ فک ہو جاتا تھا، انہیں زرد ہو جاتا تھا، چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا، عجیب سی کیفیت سی ہوتی تھی اس وقت۔ پھر گھر والے پوچھتے کہ یہ آپ کو وضو کرتے وقت کیا ہو جاتا ہے، یہ کیا کیفیت طاری ہو جاتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں؟ اللہ، رب کریم کے سامنے۔ تو اس صورتحال کو اگر ہم اپنی کیفیت پہ اتاریں، ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو کسوٹی پہ رکھیں کہ ہم جب وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد رب کریم کی بارگاہ میں کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے، ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت فرما دی کہ جب تو نماز پڑھے تو یہ تصور باندھ لے کہ تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر تیرا تصور نہیں بنتا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو دونوں میں سے ایک جب ہو جائے گا کہ میں رب کو دیکھ رہا ہوں، تو تب آپ کا دل و دماغ کہیں اور نہیں جائے گا، نماز میں ہی خشوع و خضوع میں رہیں گے آپ۔ اور جب یہ ہوگا کہ رب تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو کوئی شخص دیکھ رہا ہو تو ہمارا نفسیاتی سا ایک تقاضا ہے کہ ہم تھوڑے محتاط رہتے ہیں۔ جیسے مدنی چینل پہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو ہم اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں بات کرنے میں محتاط رہیں گے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو
लोगों का देखना इतना अहम नहीं है, रब अज़्ज़ व जल हमें देख रहा है, तो ये रब करीम की बारगाह में उसी की इबादत के लिए खड़े हुए हैं। आम चल फिर नहीं रहे, रब ताला उस वक्त भी देख रहा है जी, लेकिन ख़ास नमाज के लिए जो फोकस करने के लिए कहा गया कि रब तुम्हें देख रहा है, ये ज़हन में रखो। उस वक्त नमाज में दिल और दिमाग कारोबार में चला जाए, नमाज में दिल और दिमाग आपके जो दुनियावी काम धंधे उनमें चला जाए, या आपकी यारी दोस्त के बारे में चला जाए सर। जी इमाम साहब, यार इमाम साहब जल्दी जल्दी नमाज पढ़ा रहे हैं, अल्लाह, या फिर यार कि इमाम साहब देर लगा। अच्छा, इमाम साहब बड़ी अजीब सी बात है सर, इमाम को लोग जो है ना वो काबू कर लेते हैं, जब दो रकातें रह जाएंगी तो फिर वो नमाज में ये सोचते रहते हैं यार आज इमाम साहब ने नमाज जल्दी पढ़ा दी। अच्छा, अगर वो को किरात बड़ी कर देंगे तो फिर क्या सोचेंगे यार ये इमाम साहब ने भी किरात कर दी। वो अलग बात है कि इमाम को भी उर्फ का और पीछे जो नमाजी हैं की हालत का ख्याल रखने का कहा गया है, लेकिन इनका भी तो कुछ हक बनता है ना कि ऐसी नमाज तो कम अज़ कम इमाम को पढ़ाने दें कि जो नमाज रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में पसंदीदा हो। सुभान अल्लाह, शराइत तो पूरी हो जाएंगी, नमाज तो अदा हो जाएगी। यार आप खड़े किसके सामने हो, वो लज्जत तो हासिल करो, वो लुत्फ तो हासिल करो रूहानी कि हम रब करीम के सामने खड़े हैं। अगर आप 5 मिनट की बजाय 7 मिनट पे फारिग हो जाओगे तो कौन सा बड़ा तूफान आ जाएगा 2 मिनट में। असल चीज़ है वो दुनिया, ठीक है, उज़र होता है बाज़ों का, जैसे कोई ऐसा इमरजेंसी इशू है जान है, लेकिन हर एक को होता है सलमान भाई, ऐसा तो नहीं होता। जी। अब बात वो कि बहाना ये कि हमें काम बड़े होते हैं, हमने जल्दी जाना है, हमें ये है, उस जल्दी का थोड़ा सा सीटी स्कैन किया जाए ना, वो जल्दी ये होगा कि मैं अपने दोस्त को दुकान पे बिठा कर आया हूँ, मैंने उससे जाके बातें कर दी। अच्छा, इसी तरह बाद लोग ट्रैफिक में बड़ी जल्दी करते हैं, मुझे बड़ी जल्दी है, मुझे बड़ी जल्दी है, रास्ता दे दो, मुझे रास्ता दो, मुझे रास्ता दो। भाई बहुत जल्दी है, क्या जल्दी है, घर पहुँचना है, घर पहुँच के बुनियान पहन के और आराम से लेट जाएंगे, कोई काम नहीं, बस ये घर पहुँचने की जल्दी थी। उस जल्दी के अंदर खालिद भाई, उस जल्दी के अंदर कितने लोगों को सताया, कितने लोगों को आपने हारन मार के जनाब वो कहा कि हट जाओ पीछे, पता नहीं कौन सा कोई एम्बुलेंस का मरीज आ रहा है। इत्तेफाक नहीं करते साहब, क्या करते, ये अजीब लोग मतलब होते हैं, शीशे से सर बाहर निकाल के आ रहे भाई क्या खड़ा, यूं भी सर बाहर निकालने वाला तो फिर आधा अक्लमंद, जो शीशे बंद के अंदर गुफ्तगू किया जाए वो क्या कहेंगे उसको आप। अल्लाह, ऐसे भी लोग देखिए, एसी चल रहा है, शीशे चढ़े हुए हैं, रोड जाम है, लोग नॉन एसी गाड़ियों पर अपनी पैदल या बाइक पर फंसे हुए हैं ट्रैफिक में, और ये हजरत एसी के अंदर दंग हो रहे हैं, वहीं से शुरू हुए हैं। इनका बस नहीं चलता कि अंदर माइक लगा के बाहर स्पीकर लगा लें कि जो कुछ मलफूजात ये अंदर झाड़ रहे हैं बाहर लोगों तक भी पहुंच जाएं। तो बहरहाल हमारे बहाने, हमारे हीले, इनका कोई वो सर पैर नहीं होता। वो जो आपने कही ना कि इमाम, काश कोई ऐसा भी तो मिले कि यार मिलकर सारे नमाजी कहें इमाम साहब से कि इमाम साहब माशाल्लाह आपकी किरात बहुत अच्छी है, तो आप चंद आयतें ज़्यादा पढ़ दिया। क्या बात, वो मिलेंगे जो मिल के आपस में तूफान उठा के इमाम साहब से मिलेंगे, इमाम साहब बड़ी लंबी किरात हो जाती है। अच्छा, जब खुद अपनी नमाज रह रही हो फिर रकत पाने के लिए फिर कहेंगे कि इमाम साहब ज़रा लंबी किरात किया करें। अब इमाम जाए तो जाए कहाँ बेचारा, मदीने चला जाए। तो हज़रत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नमाज हमने देखी कि वुज़ू करके एक समझ लें कि दिलो दिमाग पर वो कैफियत तारी हो जाती थी कि जिसमें आप रब ताला की इबादत जो है ना वो बड़े शौक़ और ज़ौक़ से किया करते थे। इस तरह के और भी नगीने आपकी ज़िंदगी में जिनसे हम जनाब चमक भी हासिल करें, ऐसे फूल हैं जिनसे हम खुशबू भी हासिल करें, ऐसे दर्स हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, इनमें से एक पॉइंट तो ये है ना कि हम वुज़ू नमाज की कुंजी है ना जी। जब चाबी पकड़े बंदा जी, तो गाड़ी की चाबी पकड़ते हैं ना, बाइक की चाबी पकड़ी तो क्या तस्वुर में होता है, बाइक गाड़ी, कोई चाबी किसकी है, उसकी चाबी। तो जब आप वुज़ू करें तो यही समझ लें यार नमाज की कुंजी है। तो आप वुज़ू के अंदर जब आप नमाज का तस्वुर शुरू कर देंगे और कैफियत तारी होना शुरू हो जाएगी तो खुशू व खुजू से नमाज पढ़ेंगे ना, फिर 5 वक्त की नमाज की पाबंदी आसान भी हो जाएगी, आपको लुत्फ़ भी आएगा, और जब तक आप नमाज अदा नहीं कर लेंगे तब तक आपको चैन नहीं आएगा। अल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात सर आपने बताई है। और एक और जो बड़ी काबिल गौर बात है
وہ آپ کا خوف خدا بھی ہے، بالکل آپ کا گریہ ازاری کرنا بھی ہے۔ یہاں پر امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے اللہ والوں کی باتیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200 میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک موقع پر جو ہے وہ کثرت گریہ ازاری کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگو مجھے کثرت سے رونے پر ملامت نہ کرو، اللہ، کیونکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو کھویا تو وہ اس قدر روئے کہ ان کی بینائی کمزور ہو گئی، حالانکہ آپ خود سے نہیں جانتے تھے کہ بیٹے کا وصال ہو چکا ہے یا زندہ ہے، جبکہ میں نے اپنے گھر کے 14 افراد کو اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ہی جنگ میں شہید ہوتے دیکھا ہے۔ یہاں استاد صاحب ایک تو یہ بھی آپ کا جو ہے وہ انداز ہے، اس کے ساتھ ساتھ عبادت کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے، جیسے آپ جو ہے وہ تلبیہ جو ہے وہ حرم شریف آنے کا قصد کر رہے ہیں، احرام باندھا ہوا ہے، تلبیہ جو ہے وہ کہنے کی باری لبیک اللہم لبیک کہنے کی باری آتی ہے تو آپ اپنے اونٹ سے نیچے جو ہے وہ اللہ کے خوف سے جو ہے وہ گر جاتے ہیں۔ تو یہ انداز جو جناب امام زین العابدین کا ہے خوف خدا والا، یہ ہمارے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو خوف تو رخصت ہی ہوتا جا رہا ہے استاذ۔ بلکہ اس واقعے میں جو بڑی پیاری ایک چیز ہوئی نا جی، تو آپ نے احرام باندھا تو وہ بے ہوشی کے عالم میں چلے، لوگوں نے کہا کہ حضور لبیک، تو کہا کہ ایسا نہ میں کہوں کہ لبیک اللہم لبیک، جی اے اللہ میں حاضر ہوں، تو آگے سے جواب آ جائے لا لبیک نہیں، تو حاضر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ پھر کہتے کہ میں یہ کہوں کہ اے میرے مالک میں بار بار تیرے دربار میں حاضر ہوں، ادھر سے کہیں یہ آواز نہ آ جائے کہ نہیں نہیں تیری حاضری قبول نہیں ہے، یہ خوف تھا کہ وہاں سے عدم قبول نہ ہو جائے۔ تو لوگ کہنے لگے حضور آپ لبیک نہیں کہیں گے تو احرام کیسے ہوگا؟ پھر آپ نے جو پڑھا کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ پڑھا، آپ خوف خدا نے غلبہ کیا، پھر آپ بے ہوشی کی کیفیت، پھر اسی حالت میں اونٹ پہ سوار کی روایا گیا، اور جب تھوڑا سا وہ ہوش آتا بے ہوشی کی کیفیت سے، اس خوف خدا کی جو گریہ زاری کی کیفیت سے باہر نکلتے، پھر لبیک پڑھتے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ اپنے رب عز و جل سے، اپنے رب کریم سے اتنا قریبی تعلق، اور ایسے ہی گویا کہ خوف یہ ہے کہ کہیں عدم قبول نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں قبول نہ ہوں۔ یہ کون ہے جو حسینیوں کے جد امجد ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ کون ہیں جو امام علی مقام کے شہزادے ہیں؟ یہ کون ہیں جو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوتے ہیں؟ یہ وہ اپنے اوپر خوف کر رہے ہیں، تو یہ خوف خدا کا عالم ان کا ایسا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم آپ نے بھی پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، تو اللہ نصیب کرے، اپنی اپنی کیفیت کی بات ہے، تو ہم جتنا بھی کیفیت محسوس کر لیں، جی یہ کیفیت یہ تو شاذ ہے، یہ خاصوں کا حصہ تھا، خاص لے یہ تو انہی کا حصہ تھا۔ لیکن خالد بھائی جو پیچھے چلنے والے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کوشش تو کرتے ہیں کہ لبیک کہتے ہوئے آواز رند جاتی ہے اور رونا بھی آ جاتا ہے بعض دفعہ کہ ہم کس کی بارگاہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حاضر ہیں یا اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں